ایک بچہ جو چھوٹی سی عمر میں ہی آٹو موبائل ورک شاپ پر کام کرنے لگا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو انجن اور مشینز میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اس بچے کا نام تھا سوچیرو ہونڈا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں ہونڈا کی سکسیس سٹوری کے بارے میں۔ سوچیرو ہونڈا نے اپنے انجن کے پارٹس بنانے کا آئیڈیا اپنی کمپنی کو پیش کیا جہاں وہ جاب کرتا تھا، پر انہوں نے وہ سب ریجیکٹ کر دیا۔ پھر سوچیرو نے اپنے دوست ٹوکیو فوجیسو کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی کا آغاز کیا، مگر اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار وہ پارٹس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں اس کی کامیابی ابھر ہی رہی تھی کہ 1941 میں جاپان ورلڈ وار کی لپیٹ میں آ گیا اور پھر منسٹری نے کئی کمپنیز کو اپنے انڈر لے لیا، جس میں سوچیرو ہونڈا کی کمپنی بھی تھی۔ کمپنی کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ سوچیرو ہونڈا کو دکھ تب ہوا جب اس کی کمپنی کے ورکرز کو جنگ میں لڑائی کے لیے لگا دیا گیا، اور پھر 1944 میں جاپان میں جو ہوا اس نے سوچیرو ہونڈا کی امید بالکل ختم ہی کر دی۔ ایک ایئر اسٹرائک کے دوران ایک بم اس کی فیکٹری میں آ لگا جس سے اس کی فیکٹری بالکل تباہ ہو گئی، اور پھر 1945 میں نیوکلیئر اٹیک کے بعد سوچیرو ہونڈا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا بچا ہوا حصہ ٹویوٹا کو بیچ دیا۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد اس کو ایک پرانا انجن ملا جس کو اس نے ایک سائیکل پر فٹ کیا، جس کی ڈیمانڈ لوگوں میں بڑھنے لگی، اور پھر وہیں سے سوچیرو ہونڈا کی امید پھر سے زندہ ہوئی۔ وہاں سے آغاز کیا سوچیرو ہونڈا نے ہونڈا کمپنی کا۔ سوچیرو ہونڈا اور ٹوکیو فوجیسو نے 1946 میں جاپان کے شہر ہاماماتسو میں اس کمپنی کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر کمپنی نے موٹرائز سائیکل اور چھوٹے انجن بنانے والی کمپنی کے طور پر آغاز کیا۔ 1946 میں ہونڈا نے اپنی پہلی موٹر سائیکل ڈریم ڈی ٹائپ جاری کی، جس میں 98 سی سی 2 اسٹروک انجن لگا تھا۔ ان کا سپر کب ماڈل بہت کامیاب ہونے لگا، لوگوں نے اس ماڈل کو بہت پسند کیا، اور امریکہ میں اس یونٹ کی سیلز نے ٹرائمف اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہونڈا نے اسپورٹس بائک بھی بنائی جس نے 1962 کی انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ سوچیرو ہونڈا نے موٹر سائیکل سے آگے بڑھنے کا سوچا اور 1960 کی دہائی میں آٹو موبائل انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی کار T360 منی ٹرک 1963 میں ریلیز کی، جو اتنی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کمپنی نے S500 اسپورٹس کار لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بکے، پر 1972 میں مشہور ہونڈا سیوک متعارف کروائی گئی، جو عالمی سطح پر کامیاب ہوئی۔ اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا انجن ڈیزائن اور فیول ایوریج تھا۔ 1990s کے دوران ہونڈا نے اپنی عالمی موجودگی کو بڑھانے پر توجہ دی۔ کمپنی نے یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، UK سمیت مختلف ممالک میں مینوفیکچرنگ پلانٹس لگائے۔ سوچیرو ہونڈا کا انتقال 5 اگست 1991 کو ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں ہونڈا کو سکسیسفل ہوتا دیکھ ہی چکے تھے، لیکن ان کے آگے کے مشنز کو ان کے بھروسے مند امپلائیز نے پورا کیا۔ ہونڈا نے جدید ٹیکنالوجی متعارف کروا کر جدت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہونڈا اکارڈ USA میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار میں سے ایک بن گئی، اور کمپنی نے لگژری ایکورا برانڈ کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے ہونڈا انسائٹ کو 1999 میں متعارف کروایا، جو امریکہ میں فروخت ہونے والی پہلی ہائبرڈ کار تھی۔ صرف یہ ہی نہیں، ہونڈا نے اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو کو آٹو موبائل اور موٹر سائیکل سے آگے بڑھایا۔ وہ الیکٹرانک آئٹمز، جنریٹرز اور سمندری بوٹ انجن تیار کرنے لگے۔ اب ہونڈا کا مقصد الیکٹرک گاڑی کی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا اور 2050 تک کاربن نیوٹرلٹی حاصل کرنا ہے۔ آپ سے ملیں گے ہم اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔